میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر تو وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہو وظائف پڑھ پڑھ کے، اعمال کر کر کے، عبادات کر کر کے، لیکن کسی عمل سے، کسی وظیفے سے آج تک اگر فائدہ نہ ہوا ہو، تو خدا را ایک مرتبہ صبح میں یا رات میں صرف ایک مرتبہ یہ چھوٹا سا عمل میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھ لینا۔ انشاءاللہ اس عمل کے پڑھنے کے فائدے اگر آپ کو پتہ چل جائیں کہ فوری طور پر اس عمل کو پڑھنے سے کون سا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو یقین مانیے اپنی زندگی میں روزانہ اس عمل کو بتائے ہوئے وقت پہ پڑھیں گے۔ یہ عمل ایک مجرد ترین عمل ہے، یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا ایک سچا عمل ہے۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہے، قرض داروں نے آخری مہلت تک دے دی ہے کہ ہمیں ہماری رقم لوٹا دی جائے۔ خدارا میرے بتلائے ہوئے طریقے پر یہ چھوٹا سا عمل زندگی میں خدارا ایک مرتبہ پڑھ لینا، رب کریم نے چاہا تو خالی جھولیاں، خالی الماریاں، خالی دکانیں، خالی جیبیں انشاءاللہ دولت سے، روپیوں سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر جائیں گی۔ غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ آج اگر جو میرے بھائی وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن آج تلک کسی عمل سے، کسی بھی وظیفے سے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ نہ ہوا ہو، تو خدارا آج ہی میرے بتلائے ہوئے طریقے پر یا اللہ یا محمد کا یہ مجرب ترین عمل زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ رب کریم نے چاہا تو خالی جھولیاں، خالی الماریاں، خالی دکانیں، خالی جیبیں انشاءاللہ دولت سے، پیسوں سے، روپیوں سے بھر جائیں گی۔ یہ وہ مجرد ترین تسبیح ہے، یہ وہ راز ہے کہ جس کسی کے بھی ہاتھ یہ راز لگ جاتا ہے، یہ تسبیح لگ جاتی ہے، راتوں رات وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ راتوں رات اپنے حالات کو اگر ہی بدلنا چاہتے ہو، راتوں رات اپنی غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ کرنا چاہتے ہو، تو صبح میں یا رات میں اس عمل کو کسی بھی وقت میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھ لینا۔ انشاءاللہ ایسا معجزاتی عمل ہے کہ اگر آپ پر لاکھوں اور کروڑوں کا قرضہ ہے، بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہے، قرض داروں نے اگر آخری وارننگ دے دی ہے کہ ہمیں ہماری رقم لوٹا دی جائے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ایک مرتبہ زندگی میں اس عمل کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل چھوٹا سا آسان سا عمل ہے پڑھنے کے لحاظ سے، لیکن کمالات کے لحاظ سے یہ دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ یہ غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ کر کے پڑھنے والوں کی زندگیوں میں خوشیوں کے ڈھیر لے آتا ہے۔ یہ بڑی سے بڑی حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کو فوری طور پر دور کر کے غیب سے دولت کے ڈھیر لگاتا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، وظائف میں بڑی طاقت ہے۔ وظائف ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے مخصوص اذکار، دعائیں یا عبادات جو کسی خاص مقصد یا مشکل کے حل کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اولیاء کرام نے وظائف کو روحانی قوت اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بتایا ہے۔ ان کے مطابق وظائف اللہ کے ذکر اور قرب کا ذریعہ ہیں اور دنیاوی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات پانے میں مدد ثابت ہوتے ہیں۔ وظائف وہ خاص دعائیں اور اذکار ہیں جو قرآن و حدیث یا بزرگوں کے تجربات سے منقول ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرنے اور اپنی مشکلات کا حل طلب کرنے کا ایک روحانی طریقہ ہے۔ وظائف کا مقصد دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا اور اپنی زندگی میں برکت اور آسانی حاصل کرنا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وظائف اور اذکار کا مقصد اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ کی محبت اور خشیت کا اثر ہوتا ہے اور اللہ اس کی مشکلات کو دور فرماتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، جی ہاں، رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں وظائف اور دعائیں ایک مومن کا ہتھیار ہیں اور اس کے ذریعے وہ اللہ کی مدد حاصل کرتا ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ ذکر کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اس کی مشکلات فوری طور پر دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت داتا گنج بخش جو تھے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے معروف کتاب کشف المجوج میں ذکر کیا کہ وظائف انسان کے دل کی صفائی، مشکلات سے نجات اور اللہ کے قرب کو بنانے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے ایام العیوم میں ذکر فرمایا کہ وظائف کا
مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور انسان کے دل و دماغ کو پاک صاف رکھنا ہے۔ ذکر اور وظائف کے ذریعے انسان اپنے نفس پر قابو پاتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ تو ذاتیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، وظائف کو بزرگان دین نہ صرف عبادت کے طور پر بلکہ روحانی ترقی اور مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی ضروری قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق دل کو سکون ملتا ہے۔ ذکر و وظائف سے دل کو اللہ کی قربت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ مشکلات سے نجات، اللہ کے ذکر سے برکت آتی ہے اور مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ تو آج کا یہ عمل، اس عمل کو آپ نے 2 وقتوں میں کرنا ہے۔ یا تو اس عمل کو صبح کے وقت پڑھ لیں، یا تو اس عمل کو رات میں پڑھ لیں۔ رات میں عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لیں، یا پھر صبح جیسے ہی اٹھتے ساتھ آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں۔ 2 وقت اس عمل کے ہیں سب سے خاص۔ یہ عمل مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا عمل ہے۔ یہ کوئی ایسا میرا بندہ، میرا بہن بھائی جو وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہو، جو اعمال کر کر کے تھک چکا ہو، کسی عمل سے، کسی وظیفے سے نہ اس کی کوئی حاجت پوری ہوتی ہو، نہ اس کی کوئی مراد پوری ہوتی ہو، نہ اس کے گھر سے، زندگی سے غربت اور غریبی کا خاتمہ ہوتا ہو، تھک چکا ہو وظائف پڑھتے پڑھتے، اعمال کرتے کرتے، لیکن کسی بھی عمل سے، کسی بھی وظیفے سے تھوڑی سی بھی اس کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو، تو یہ عمل جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس عمل کو پڑھنے سے پہلے آپ نے بس سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے بیٹھ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین، بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھ جائیے۔ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جائیں، اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد پڑھ لیں، صلی علی محمد پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یہ والا درود شریف پڑھ لیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، چاہیں تو یہ پڑھ لیں، یا بہت سارے درود پاک ہیں جو آپ کو یاد ہو، صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں، کیونکہ جب بھی عمل کیا جاتا ہے، وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اول آخر درود پاک پڑھنے سے عمل کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ تمام ساتھی، تمام کی تمام دکھیاری پریشان میری بہنیں، تمام میرے بھائی، تمام میرے دوست احباب، اس مشکل کشا عمل میں پہلا پاورفل وظیفہ جو آپ نے شامل کرنا ہے، آپ کی اسکرین پر یہ وظیفہ بھیجنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس عمل کے ایک ایک وظیفے کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا سچا وظیفہ ہے۔ صبح پڑھیں یا رات میں پڑھیں، جب ایک مرتبہ بیٹھ جائیں عمل کو پڑھنے کے لیے، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین، بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیجئے گا۔ خدا را بے دلی سے نہ پڑھیے گا، خدا را بے ترتیبی سے ہرگز نہ پڑھیے گا، سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس مشکلات کو دور کرنے والے مشکل کشا عمل کو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی فوری طور پر آپ کی زندگی سے دور چلی جائے گی۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں، خالی دکانیں، خالی جیبیں عمل کے پڑھتے ہی دولت سے، پیسوں سے، روپیوں سے بھر جائیں گی۔ یہ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو بھرنے والا ایک مجرب ترین عمل ہے کہ جس کو دنیا جہاں میں ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ اگر آج آپ بھی اپنے حالات کو فوری طور پر بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے چاہے صبح پڑھیں، چاہے شام پڑھیں، سکون سے بیٹھ جائیں جہاں دل کرے، اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور اس مجرب ترین عمل کا پہلا وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے سکون سے، اطمینان سے اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین، بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھ لینا ہے۔ چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے، آپ کو آپ کی اسکرین پر بھیجنے لگا ہوں۔ آپ کی اسکرین پر یہ وظیفہ ابھی چلنا شروع ہو جائے گا کچھ دیر میں۔ یہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے۔
یہ فوری طور پر آپ کے حالات کو بدل دے گا. یہ فوری طور پر آپ کی زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگا دے گا. آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بڑی سے بڑی پریشانیاں ہو، اس عمل کو پڑھ لیجئے گا. انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. انشاءاللہ آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں دولت کی ریل پیل ہو جائے گی. خالی جھولیاں آپ کی، خالی الماریاں آپ کی، خالی دکانیں آپ کی عمل کے پڑھتے ہی فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے، روپیوں سے بھر جائیں گی. یہ غیب سے مالا مال کر دینے والا ایک مجرد ترین عمل ہے. اس عمل کا پہلا وظیفہ درود شریف پڑھتے ہی یا مسبب الاسباب کا آپ نے پڑھ لینا ہے. اس کا مطلب ہے یا مسبب الاسباب کا مطلب اسباب کا پیدا کرنے والا یا ہر چیز کے پیچھے موجود طاقت. اسلامی تعلیمات اس میں اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کی جو صفات کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، جو ہر چیز کا خالق اور اسباب کا منتظم ہے. مسبب الاسباب کا وظیفہ عموماً مشکلات سے نجات، رزق میں برکت اور مختلف قسم کی پریشانیوں کے حل کے لیے کیا جاتا ہے. اس کی تلاوت اور ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی کی درخواست کی جاتی ہے. یہ وظیفہ مخصوص آیات یا دعاؤں کے ساتھ مل کر بھی کیا جاتا ہے، جس سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات میں مدد فرمائے گا. تو آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل میں پہلا وظیفہ جو آپ کی اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اپنے انداز میں پڑھیے گا، سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے. یا مسبب الاسباب. یہ معجزاتی وظیفہ تمام میری پیاری دکھیاری پریشان بہنیں، میرے بھائی، دوست، احباب، اس مجرب ترین پاورفل عمل میں پہلے نمبر پر آپ نے اس پاورفل وظیفے کو عمل میں شامل کر دینا ہے. اور یہ معجزاتی وظیفہ میرے تمام ساتھیوں، تمام بہنوں، تمام بزرگوں، اس مشکل کشا عمل کا یہ پہلا دولت کا سلطانی وظیفہ یا مسبب الاسباب کا آپ نے اس عمل میں صرف اور صرف پہلے نمبر پر 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لینا ہے. وظائف کی تعداد میں خدارہ کمی پیشی نہ کیجیے گا. ایک مرتبہ دن بھر میں، شام میں، رات میں، کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں. اس عمل کو پڑھنے کے 2 وقت ہیں، صبح اٹھتے ساتھ ہی اور رات کو سوتے وقت. رات کو بستر پر لیٹ جائیں جب پڑھ لیں، یا صبح جیسے ہی آنکھ کھلے اس عمل کو پڑھ لیں. پوری رات میں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، صبح اٹھ کر جب چاہیں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آدھی منٹ لگتی ہے پورے عمل کو پڑھنے میں. کوئی گھنٹوں، کوئی منٹوں بیٹھ کر عمل نہیں پڑھنا. 3-4 چھوٹے چھوٹے وظائف پر مشتمل ہے یہ پورا عمل، جس کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے. بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے ہرگز نہ پڑھیے گا. جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کریں گے، انشاءاللہ کمالات اور فائدے بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے. تو تمام کی تمام دکھیاری پریشان میری بہنوں اور تمام بزرگوں، ساتھیوں، عمل کا پہلا وظیفہ یا مسبب الاسباب کا عمل میں پہلے نمبر پر 7 مرتبہ 7 ٹائم جیسے ہی پڑھ لیں تو اب آپ نے فوری طور پر عمل کا دوسرا وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے. غیب سے دولت کی بارش کو برسانے والے، بڑی سے بڑی حاجتوں، مرادوں کو پورا کر دینے والے اس عمل کا 2 نمبر والا معجزاتی وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. اس عمل کی اجازت تمام میری دکھیاری پریشان بہنوں اور بھائیوں کو عام ہے. جو بھی پیارا دکھیارا، غم کا مارا میرا بھائی، میری بہنیں اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں، چاہے اپنی زندگی میں 1 مرتبہ پڑھیں، چاہے اس عمل کو روزانہ پڑھیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی نقصان نہیں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیجئے گا. کامیابی انشاءاللہ تمہارے قدم چومے گی. کامیاب ہونا چاہتے ہو، کروڑ پتی بننا چاہتے ہو، رزق اور دولت کے ڈھیر لگانا چاہتے ہو، اپنی غربت اور غریبی کا خاتمہ فوری طور پر چاہتے ہو، تو خدارہ ایک بار میرے بتلائے ہوئے طریقے پر بھی اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لینا. خالی جھولیاں، خالی الماریاں، خالی دکانیں، خالی جیبیں رب کریم نے چاہا تو فوراً بھر جائیں گی. یہ عمل خالی جھولیوں کو، خالی جیبوں کو، خالی الماریوں کو 2 منٹ کے اندر اندر بھر دیتا ہے. یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا بڑا معجزاتی عمل ہے. اس عمل کو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے.
کوئی صبح پڑھ لیتا ہے تو شام تک مالا مال ہو جاتا ہے، اور شام میں پڑھ لیتا ہے تو رات تک اس کی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو صبح پڑھنا ہے اور رات پڑھنا ہے، چاہے تو صرف صبح پڑھ لیں، چاہے تو صرف 7 پڑھ لیں، چاہے تو دونوں وقتوں میں پڑھ لیں۔ زندگی میں ایک بار پڑھیں، چاہے روزانہ پڑھیں، صبح رات، کوئی پابندی نہیں۔ درود شریف پڑھیے گا عمل شروع کرنے سے پہلے، اور پہلا وظیفہ صرف اور صرف 7 مرتبہ یا مسبب الاسباب کا عمل میں شامل کر دیجیے گا۔ جب 7 مرتبہ پہلا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ نے عمل کا سیکنڈ نمبر والا مجرب ترین وظیفہ اس معجزاتی عمل میں شامل کر دینا ہے۔ اب آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا معجزاتی وظیفہ اس عمل میں شامل کر لینا ہے۔ غیب سے دولت کی بارش کو برسانے والے اس مجرب ترین عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ بڑا ہی معجزاتی وظیفہ ہے، غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ کر دیتا ہے۔ اس عمل کے سیکنڈ نمبر پر آپ نے ایک بڑا ہی مجرب ترین وظیفہ جو آپ کی اسکرین پر چلنے لگا ہے، جیسے ہی پہلا وظیفہ یا مسبب الاسباب کا 7 مرتبہ پڑھ لے تو فوری طور پر آپ نے عمل میں سیکنڈ نمبر پر یہ وظیفہ جو شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ ہے الحمدللہ کا۔ الحمدللہ کا یہ وظیفہ اپنے انداز میں سکون سے اطمینان سے اس عمل میں شامل کیجیے گا۔ الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ ایک عربی عبادت ہے جس کا معنی ہے کہ ہر قسم کی تعریف، شکر، حمد اللہ کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ وہی کائنات کا خالق، مالک اور سب پر رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی آیا ہے اور اسے بہت بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ یہ ذکر انسان کو اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار بناتا ہے اور دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرتا ہے۔ شکر گزاری الحمدللہ کہنے سے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہوتی ہے۔ یہ انسان کو غرور اور بے نیازی سے دور کر دیتا ہے۔ مشکلات میں صبر، اس ذکر سے انسان کو مشکلات میں بھی شکر گزار رہنے کی ترغیب ملتی ہے۔ گناہوں سے بچاؤ، مستقل الحمدللہ کا ورد انسان کو برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بخاری شریف میں آیا ہے کہ الحمدللہ کہنے کا ثواب صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص الحمدللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اچھے اعمال کا اضافہ کر دیتا ہے۔ روزانہ الحمدللہ کا ورد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ روزانہ الحمدللہ کا وظیفہ پڑھنے سے ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی، رزق کی بندی، مالی پریشانی، غربت اور غریبی کا چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس مجرب ترین عمل میں سیکنڈ نمبر پر الحمدللہ 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 پڑھتے پڑھتے اس عمل کو آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور یہ معجزاتی وظیفہ اپنے انداز میں سکون سے اطمینان سے الحمدللہ کا یہ معجزاتی وظیفہ اس مجرب ترین عمل میں آپ نے 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے، نہ ہی ایک بار بھی کم ہو، نہ ایک بار بھی زیادہ ہو۔ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے سکون سے، اطمینان سے میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کو سنتے سمجھتے جائیے گا۔ خدا را ایک سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کیجیے گا۔ یہ عمل آپ کے حالات کو فوری طور پر بدل کر رکھ دے گا۔ یہ آپ کی غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ کر دے گا۔ دولت کے ڈھیر لگانے والے اس معجزاتی عمل کا سیکنڈ نمبر والا پاورفل وظیفہ آپ نے اس عمل میں جیسے ہی 21 مرتبہ پڑھ لیا الحمدللہ کا، تو آپ نے اس عمل میں آگے کیا پڑھنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں؟ اب آپ نے اس عمل کا تیسرے نمبر والا معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ غیب سے مشکلوں کو ٹالنے والا، ہر بڑی سے بڑی حاجت کو، مراد کو فوری طور پر پورا کر دینے والا اس عمل کا تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ کو شروع سے اپنی اسکرین پر سامنے تھمبنیل پر ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا اللہ یا محمد کا۔ اس معجزاتی عمل میں آپ نے یہ پاورفل وظیفہ یا اللہ یا محمد کا میرے بھائیوں میری بہنوں تیسرے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ اس طریقے سے یہ پاورفل وظیفہ آپ نے اس معجزاتی عمل میں یا اللہ یا محمد کا کس طریقے سے پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد، یہ ایک ہو گیا۔
پھر دوسری بار پڑھیں گے یا اللہ یا محمد. تو آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل میں ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا. اس طریقے سے آپ نے صرف اور صرف 10 مرتبہ یہ وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے. اس عمل کی اجازت کے لیے پہلے بتا چکا ہوں کہ اجازت اس عمل کی عام ہے. کوئی بھی اس عمل کو پڑھنا چاہے زندگی میں پڑھ سکتا ہے، صبح پڑھ لے چاہے رات میں پڑھ لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے. زندگی میں جتنی بار چاہیں پڑھیں. صبح اٹھ کے پڑھنا ہے یہ عمل، اور رات کو سوتے وقت پڑھنا ہے. 2 وقت ہیں اس عمل کے. رات کو اگر سوتے وقت بھول گئے تو پوری رات موجود ہے، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لیں، یا صبح کے وقت پڑھ لیں، صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں. صبح آپ لوگ جب چاہیں پڑھ لیں. صبح اور رات کا یہ عمل ہے، چاہے تو رات میں بھی پڑھیں چاہے تو صبح اٹھ کے بھی پڑھیں، کوئی پابندی نہیں. تو آپ نے یہ وظیفہ 10 مرتبہ عمل میں جیسے ہی پڑھ لیا یا اللہ یا محمد کا، تو اس عمل کا آخری وظیفہ عمل میں پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کر لیجئے گا. اس عمل کا آخری وظیفہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے. بڑی سے بڑی مشکل کو، بڑی سے بڑی پریشانی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے. غیب سے دولت کی بارش کو فوری طور پر برسا دیتا ہے. تو آپ نے تمام میرے بھائیوں، تمام میری بہنوں، تمام بزرگوں، اس مجرب ترین عمل میں، اس معجزاتی عمل کا بے حد خاص، بے حد پاورفل وظیفہ اس عمل کے آخر میں جو شامل کرنا ہے، بڑا معجزاتی وظیفہ ہے. چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے، لیکن کمالات میں دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے. اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا، اور یہ وظیفہ جو آپ کو اسکرین پر بھیجنے لگا ہوں، اس عمل میں سب سے آخر میں اس وظیفے کو شامل کر لیجئے گا. یہ وظیفہ جو آپ کی اسکرین پر چلنے لگا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، اس عمل کا آخری پاورفل وظیفہ ہے. اس عمل کی جان ہے یہ وظیفہ، دولت کا سلطان ہے یہ وظیفہ. ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ ہے اللہ اکبر کا. یہ اللہ اکبر کا معجزاتی وظیفہ ہے. اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے. یہ جملہ توحید کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کی عظمت، بڑائی اور برتری کی طرف اشارہ کرتا ہے. اللہ اکبر کہنا ہماری زندگی میں اللہ کی عظمت کو ماننے اور اس کی شان و شوکت کو تسلیم کرنے کا ایک طریقہ ہے. وظیفے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے اللہ اکبر کا ورد کئی وظائف اور برکات کا باعث بنتا ہے. دل کا سکون، اللہ اکبر کا ورد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے. مشکلات کا حل، مشکلات اور پریشانیوں میں اس کا ورد کرنے سے اللہ کی مدد اور رحمت حاصل ہوتی ہے. ہر طرح کی مشکل میں، ہر طرح کی پریشانی میں، بیماری میں، تکلیف میں، رزق کی تنگی میں، مالی پریشانی میں اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے. تو اس عمل کے آخر میں اللہ اکبر کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس مجرب ترین وظیفے کو تمام میرے ساتھی، تمام میرے بھائی بہن، دوست، احباب اس معجزاتی عمل میں صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھ کے دعائیں مانگیے گا.